السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری ان مجلسوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک میں حضرات صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگیوں کو، جن کی زندگیوں میں قرآن پاک عملی طور پر تھا، ان زندگیوں کا مذاکرہ کر رہے تھے. آج کی اس مجلس میں حضرات صحابہ اور صحابیات کی جو مشترکہ کامن جو صفات تھیں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ عرض کروں گا. حضرات صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگی جو ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے. صحابہ صحابیات کی جو زندگی ہے، حیات کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگیاں، جس میں رات اور دن، خوشی اور غم، صحت اور بیماری، غربت اور مالداری، انسانی زندگی کے جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کو کہتے ہیں حیات. اور اس میں انسان کو رہبری کی ضرورت ہے، نمونے کی ضرورت ہے. بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہر پہلو کو روشن کیا ہے. یہ ان کا ہم پر احسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. حضرات صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، ایک حدیث میں عرض کروں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا خلاصہ ہے: کانوا خیر هذه الامہ. اس امت کا بہترین طبقہ ہے. حضرات صحابہ اور صحابیات اس امت کے بہترین طبقہ ہے. پوری امت خیر امت ہے، اور اس امت میں خیر امت حضرات صحابہ ہیں. ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. یہ 3 صفات حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، یہ 3 خوبیاں بیان کر رہے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ. اللہ نے ان کو پسند کر لیا، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چن لیا ہے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے. دراسا ایک بات توجہ سے ہمیں یہ سننی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دار الاسباب بنائے ہیں.
تو اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں. اللہ کا انتخاب، اللہ تعالیٰ جو انتخاب کرتے ہیں، اللہ کے پاس ایک معیار ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے. انتخاب اللہ کی طرف سے ہو. اسی لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو تو قبول فرما لے. بندہ دعا کرے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو پسند کر لے، قبول کر لے. دنیا رہ جائے گی دوستو. 1400 سال، 1400 سال سے زائد ہو گئے. آج تک ان کی تذکرے جو ہے ہماری زبانوں پر ہیں، ان کی زندگیاں زندہ ہیں. دنیا والوں کے نام و نشان مٹ گئے. تو سوچیں دنیا والوں کی زندگیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حضرات صحابہ اور صحابیات ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں آج تک جو ہے نا وہ نمونے، وہ رہبریاں باقی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو معیار انتخاب کا اللہ نے متعین کیا اس میں 3 بنیادی باتیں ہیں. یہ 3 بنیادی باتیں یوں سمجھیں صحابہ کرام کی، صحابیات کی مشترکہ صفات ہیں. ان تینوں کو اگر کوئی اپنا لے تو کئی خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منتخب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اصل ہماری جو زندگی ہے قرآن پاک پر آئے، اس کا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھایا صحابہ کرام نے. تو یہ زندگی جتنی ہماری اس زندگی سے قریب ہوگی نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مددیں اور رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. زندگی اللہ کو ایک پسند ہے. اس زندگی کو اللہ نے کامیاب بنایا کہ بھی یہ زندگی میرے پاس کامیاب ہے. وہ کون سی زندگی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے. وہی کامیاب زندگی، اور اسی زندگی سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اور جو انسان اس زندگی سے جتنا قریب ہوگا اتنی دنیا بھی اس کی بہتر بنے گی، اور جتنا اس زندگی سے دور ہوگا اتنا ہی وہ اپنی زندگی سے بیزار ہوگا. یہ حضرات صحابہ اور صحابیات کو جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. جب تک دنیا میں ہیں اللہ کی رحمتوں میں، برکتوں میں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کتنے بڑے اعزاز کے ساتھ کہ چلو اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تم بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تم سے راضی. اور دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں دائیں بائیں، اللہ نے ان کو جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جیسے واٹر پروف واچ ہوتی ہے، واٹر پروف چیزیں ہوتی ہیں، پانی میں اگر ڈال دو پانی بھی اس کے اندر نہیں جاتا. ان صحابہ اور صحابیات کی جو زندگیاں ہیں وہ غم فروف ہیں. کوئی غم، کوئی فکر، بس ایک فکر آخرت کی، اللہ راضی. اللہ تعالیٰ ایسی مبارک خوبصورت زندگیاں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہمیں سکھایا کہ مجھ سے وہ زندگی مانگو جو مجھے پسند ہے. کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے وہ زندگی، سیدھا راستہ مانگو. اور وہ لوگ جو سیدھے راستے پر چلے ان کی زندگیاں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اللہ کا انعام حضرات صحابہ، حضرات صحابیات، اولیاء، صدیقین، شہداء. اسی لیے دوستوں کی 3 باتیں مجھے آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اور صحابیات کو جو منتخب کیا تھا، چنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، وہ ان کے اندر 3 بنیادی صفات تھی.
اور یہ تین بنیادی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز حدیث میں آتا ہے ابرھا قلوبا، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے دل بڑے صاف ستھرے تھے، ان کے دل بڑے صاف ستھرے، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ ابرھا قلوبا ایک ایسا عنوان ہے جس میں اخلاقیات کی ساری صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ اخلاق کی جگہ دل ہے۔ دل صاف ہو جائے، جن کا دل دنیا کی محبت سے پاک، اپنی بڑائی سے پاک، یہ وہ بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، ان کو پسند فرمایا دین کے لیے۔ اور یہ معیار ہے، کرائٹیریا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ جس بندے کو قبول کریں گے ان کا دل صاف ستھرا ہوگا، اور ہمیں اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اللہ پاک ہے، اس کا انتخاب بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک دلوں کو اللہ دیکھتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی اس بات کی فکر ہو، محنت ہو اپنے دل کو بنانے کی کہ میرا دل ان تمام گندگیوں سے، رذائل سے پاک صاف ہو۔ اسی کا نام تزکیہ ہے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کے دل پاک صاف، شرک سے، کفر سے، تکبر سے، بڑائی سے، دنیا کی اغراض سے، دنیا کی محبت سے، ان کے دل میں نہ اپنی بڑائی تھی، سوائے اللہ کی بڑائی کے کوئی چیز ان کے دل میں نہیں تھی۔ ان کے دل میں صرف ایک جذبہ تھا، اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ بس دلوں کی یہ صفائی کا یہ اثر تھا کہ ان آپس میں ایک دوسرے سے محبت، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت، یہ فضائیں تھیں صحابہ اکرام کی، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی قدر کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنا، ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کرنا، ایک دوسرے کے لیے تعریفیں کرنا۔ دل جب صاف ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی خوبی کیا ہے، یہ بڑی برکت کی چیز ہے کہ دل صاف رکھیں۔ اللہ کے غیر کے یقین سے دل صاف، اللہ کے علاوہ اس دل کے اندر کسی پر ایمان نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اس دل میں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف اس دل میں نہ ہو۔ مخلوق سے امید باندھنا جتنا اللہ کو غضب لاتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اس سے غصے میں آتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے دعا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بندہ دعا میں اللہ سے امید مانگتا ہے۔ جہاں دل کا رخ اللہ سے ہٹ کر ہوا، وہیں اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ تو سب سے پہلی یہ صفت بیان فرمائی، ابرھا قلوبا، دل پاک صاف ہو۔ دل جب پاک صاف ہوتے ہیں تو اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، آپس میں۔ اللہ پاک ہے، اللہ کا دین پاک ہے۔ اور گندا کیسے ہوتا ہے دل؟ جہاں اس میں نفسانیت آ جاتی ہے، جہاں اس میں اغراض آ جاتے ہیں۔ اور جب دل گندا ہو جاتا ہے تو محبتیں آپس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی، تمہارے درمیان کیسی دشمنی تھی، اس دشمنی کو ختم کر کے اللہ نے آپس میں تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ اسلام کیا ہے؟ محبتیں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے آپس میں محبتیں کرنا، محبتوں کی فضا بنانا، اور ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر کرنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، یہ دلوں کی صفائی کی علامتیں ہیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو یہ صفات صحابہ کی زندگیوں میں تھی۔ آپس میں ان کی محبتیں کیسی تھی، ایک دوسرے کی کیسی قدر کرتے تھے، کیسا اکرام کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے کیسی دعائیں وہ کرتے تھے۔ یہ دوستوں سے یہ بنیادی چیز ہے کہ دلوں کی پاکی بہت بڑی چیز،
کپڑے پاک، جسم پاک، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، یہ دل کے اعتبار سے کتنا پاک ہے، پھر اس کی پاکی اور صفائی پر اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صاف رکھیں۔ گھر صاف رکھتے ہیں، اسی طرح دل صاف رکھیں۔ اصل یہ نہیں کہ کام عمل کرنا، عمل کو پاک صاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ سوچیں، دین پھیلانے کے 3 بڑے اعمال ہیں۔ جان کی قربانی دے کر شہید ہوتا ہے، مال کی قربانی دے کر سخی سخاوت کے ذریعے، علم عالم، یہ 3 بڑے اعمال ہیں دین کے پھیلانے کے۔ لیکن وہ دل میں گندگی تھی، تو لہذا ان عملوں میں اغراض آ گئے، ان عملوں میں جو ہے نفسانیت آ گئی۔ ہوا کیا؟ یہ تینوں عمل بڑے ہونے کے باوجود یہ تینوں کام کرنے والے ہلاک ہو گئے، کیونکہ دل کا رخ پھر گیا۔ شہادت سے دکھانے کا جذبہ آ گیا، علم سے دکھاوے کا جذبہ آ گیا، مال لگانے سے دکھاوے کا جذبہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ غیر کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے دوستوں کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے یہ دل، اور دل جب صاف ہوتے ہیں تو اخوت آتی ہے، بھائی چارہ آتا ہے۔ حضرات صحابہ اور صحابیات کی سیرت دیکھیں، دشمنیاں تاریخی دشمنیاں تھیں، ایسی معمولی نہیں، لیکن وہ ساری دشمنیاں اللہ نے ختم کر دی اور دل پاک صاف بھائی بھائی بن گئے۔ کیا فرمایا؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے ہیں اور آپس میں بھائی ہیں اللہ کی نسبت پر۔ یہ باتیں میں آخر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو صحابہ کی صحابیات کی جو صفات ہم نے جو ہے سنی ہیں، ہم نے جو کہی ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دوستو یہ اصل چیز قرآن پاک کی یہ بنیادی صفات ہیں، یہ اس میں سب سے بنیادی چیز کہ دل صاف ستھرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 3 بنیادی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پسند کر لیا، انتخاب کر لیا۔ اگر ہم میں سے کوئی چاہے کہ مجھے اور میری نسلوں کو اللہ دین کے لیے دین کے منتخب کر لے، اللہ پسند کر لے، تو اس کے لیے یہ چیزوں پہ مجھے اپنی زندگی کو لانا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے دل جو ہے نا صاف ہو، اپنی بڑائی دل میں نہ ہو، بڑائی کی خواہش بھی نہ ہو، کیونکہ اپنی مخلوق کی بڑائی یہ شرک ہے، اپنی بڑائی کبر ہے، اور یہ دونوں تباہی کی چیزیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 بھوکے بھیڑیے اگر کہیں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا آدمی کے دل کی بڑائی نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے۔ ہمیشہ مجھے یہ سوچنا ہے میں بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ بن کر رہنا یہ اللہ کو پسند ہے، بڑا بننا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ سر جھکانا اللہ کو پسند ہے، اس لیے سجدہ اللہ کو پسند ہے۔ بندہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بندہ میرے لیے میری نسبت پر جھک جائے۔ اللہ کی نسبت بہت طاقتور نسبت ہے، اور اس نسبت پر جب بندہ اپنا سر جھکاتا ہے، زمین پر اپنی پیشانی رکھتا ہے، وہ بندہ اس حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب ہوتا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں مانگ جو مانگنا ہے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ تعالیٰ بندے کی سب سے زیادہ دعا اس حالت میں سنتے ہیں جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بندہ بننا، ہمیشہ اپنی بول میں، اپنے عمل میں، اپنے ہر چیز میں۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں مٹی کی صفت کیا ہے؟ مٹی کی صفت تو نیچے جاتی ہے، میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی میں جانے والا۔ شیطان اس کے اندر کبر ہے، بڑائی ہے، آگ سے بنا ہے، اوپر جاتا ہے، وہ اوپر، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔
اس لیے دوستوں کہ کیا ہے، دلوں کی صفائی جب ہوتی ہے تو بندگی بھی آتی ہے، آپس میں محبت اور بھائی چارہ بھی آتا ہے۔ حضرات صحابہ کے اندر عبدیت کا، بندگی کا جو کمال اللہ نے انہیں دیا، وہ اللہ کے بہترین بندے بنے اور آپس میں بہترین بھائی بن کر رہے۔ صحابیات آپس میں بہترین بہنیں بن کر رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل صاف، شرک سے بھی صاف، کبر سے بھی صاف، نہ کسی مخلوق کی بڑائی نہ اپنی بڑائی۔ اور اس کی بڑی برکتیں، بندہ بن کر رہنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور جب آدمی بڑا بن کر رہتا ہے تو اس کی بڑی بے برکتیاں ہیں، بڑی نحوستیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک سب سے پہلی چیز۔ دوسری جو صفت تھی حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں، وہ ہے اعمقہم علما، سبحان اللہ، اعمقہم علما، علم کے اعتبار سے بڑے گہرے، جس بنیاد پر اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتے ہیں اور منتخب کرتے ہیں، وہ دوسری صفت کیا ہے؟ اعمقہم علما، دین کی فہم، دین کی سمجھ ان کے پاس تھی۔ ایسا نہیں کہ صرف دین کے الفاظ ہیں، ایمان کے الفاظ، عبادت کے الفاظ، اسلام کے الفاظ نہیں، دین کی حقیقت ان سے ہمیں ملی۔ یہ اللہ سے مانگنا، اے اللہ دین کا فہم دے، دین کی حقیقت دے۔ حقیقت کیا ہے؟ صرف عمل، علم نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل ہو، عمل کے ساتھ اخلاص ہو، یہ چیز ہے۔ یہ تینوں ترتیبیں، پہلے علم ہو، پھر علم کے ساتھ عمل بھی ہو، عمل کے ساتھ اخلاص ہو، اس کو کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ اللہ نے دی ہے۔ یہ گہرائی، آدمی سوچے دوستو کہ یہ صحابہ کو یہ چیز حاصل تھی کہ اپنے دین سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے دین سے، اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنا، بس یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کا فضل مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہمارا بھی بس یہی مطمح نظر ہو، میں اللہ کے فضل کا محتاج بن جاؤں، اللہ کی رضا کا بھکاری بن جاؤں، یہ بس اللہ دیکھتے ہیں یہ جو کام کر رہا ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے، اس کے سامنے کیا چیز ہے، کیا ہے؟ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، بیان ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر عمل کے میرے سامنے کیا ہے؟ اس عمل کے سامنے اگر اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا فضل ہے، بس اللہ اسے پسند کر لیتے ہیں۔ کوئی غرض ہے، کوئی اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دھتکار دیتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے جو عزائم ہیں، ہماری جو تمنائیں ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ بہت، اسی کا نام ہے علم کی گہرائی۔ علم کی گہرائی کیا ہے؟ کہ اپنے دین سے آخرت بنانا، اپنی دنیا سے آخرت بنانا۔ جب آدمی کو گہرائی نہیں ملتی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ آدمی عمل سے دنیا بناتا ہے، دین سے دنیا بنا رہا ہے۔ جس عمل سے آخرت نہیں بنتی ہے، وہ عمل اس کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے یہ بنیادی چیز کہ اللہ راضی ہو، یہ بہت طاقتور چیز، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، بس اسی کا نام اخلاص ہے۔ یہ چیز ہے، یہ علم کی گہرائی ہے، علم کی سطح، اوپر کی چیز کیا ہے؟ الفاظ جانتے ہیں، الفاظ جانتے ہیں، بیانات جانتے ہیں، لیکن علم کی گہرائی کہ بھئی آدمی کے اس علم پر عمل ہے، اس عمل میں اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ کیونکہ اخلاص کی برکتیں ہیں، اخلاص کی تاثیر ہے۔ جب بندہ چھوٹا سا عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس عمل کی برکتیں ظاہر ہوتے ہیں، اس عمل کے اثرات، عمل ہو، عمل کے اثرات ہوں۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ اپنے عملوں کے اثرات چھوڑتے تھے، اپنی عبادتوں کے، اپنی دعوت کے، اپنے اخلاق کے اثرات۔ تو عمل میں تاثیر آتی ہے اخلاص سے،
عمل میں تاثیر جو آتی ہے وہ اخلاص سے آتی ہے. اس لیے دیکھیں آپ لوگ صحابہ سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی ایک متاثر ہو گئے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو ہے لوگ جو ہے نا حضرات صحابہ سے متاثر ہوتے تھے. مخلص جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اخلاص والے کا عمل اس کا اثر پڑتا ہے. اور جب عمل میں اخلاص نہیں ہوتا تو پھر وہ عمل بے جان، اور جو چیز بے جان ہوتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے دوستو یہ دو چیزیں ہیں، ہمیشہ ہم یہ سوچیں. دوسری بات کہ میرے عمل سے، میرے ہر چیز سے آخرت ہو، اللہ راضی ہو، اس سے میں ہر شر سے بچ جاؤں گا. حدیث کا مفہوم ہے جب آدمی اپنے دل کا رخ آخرت کی طرف کرتا ہے، عمل کا رخ آخرت کی طرف کرتا ہے، اللہ اس کو ہر فتنے سے، ہر شر سے بچا لیں گے. اور جب آدمی عمل کا رخ دنیا کی طرف، اغراض کی طرف کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر جو ہے نا وہ عمل شر کا سبب بنتا ہے، وہ آدمی فتنے کا سبب بنتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات کیا ہے، اقلہم تکلفا. سبحان اللہ. حضرات صحابہ کی زندگی بڑی سادگی، بہت سادہ. اقلہم تکلف تصنع بناوٹ کوئی ان کی زندگی میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز میری باطن ہے، میرا اندرون ہے. ظاہر میں سادگی تھی، باطن ان کا صفات سے آراستہ تھا. آج انسان جس طرح ظاہر کو سنوارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، آدمی سوچے کتنا آدمی اپنے ظاہر کو بنانے کی فکر میں لگا ہے، باطن سے مشغول ہے. صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے جوتے، صاف ستھرے بہترین خوشبو، یہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن ساری توجہ ظاہر پر رہے، باطن پر نہ رہے، اندرون پر نہ رہے، یہ غلط بات ہے. یہ حضرات صحابہ ہمیشہ کیا ہے، اقلہم تکلف سے، تصنع سے، بناوٹ. اللہ نے دیا نعمت استعمال کریں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے، اصل چیز جو نعمت اللہ نے ایمان کی، تقوی کی، توکل کی، اللہ سے تعلق کی، قرآن کی، یہ جو نعمت ہے نا، اس کی اہمیت دل میں تھی ان کے. اس لیے یہ لوگ کبھی دنیا سے متاثر نہیں ہوتے تھے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیرون ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت کا ذریعہ اس وقت بنائیں گے جب وہ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر آنسو ٹپکائیں گے، رال نہیں ٹپکائیں گے. رال ٹپکانا کہتے ہیں نا کہ کیسی زندگی. صحابہ اکرام بڑے بڑے درباروں میں اور بادشاہوں کے درباروں میں پہنچ گئے، لیکن کبھی کسی چیز کو دیکھ کر انہوں نے رال نہیں ٹپکائی، کیونکہ وہ ان چیزوں سے بالکل، اصل تو میرے پاس ایمان ہے. یہ ان کے اندر کانفیڈنس تھا. اللہ نے مجھے سب سے بڑی دولت دی ہے، ایمان کی، عمل کی، تقوی کی، اللہ سے تعلق کی. ارے یہ لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، ان کو یہ چیز مل جائے، میں دینے والا ہوں. جب آدمی دینے والا بنتا ہے تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. جب آدمی لینے والا مزاج بنتا ہے تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دینے والا بنایا تھا. پھٹے پرانے کپڑے ہیں لیکن جاتے تھے بادشاہوں کے دربار میں اس نیت سے کہ ہمیں دینا ہے آپ کو. دنیا بقدر ضرورت ہمارے پاس ہے لیکن دین تمہارے پاس نہیں، ہم دین دینے کے لیے آئے ہیں. اور دینے والا جو ہے نا، اس کی سوچ، اس کی فکر کچھ اور ہوتی ہے. اس پر واقعات ہے، میں واقعات نہیں عرض کرنا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ جو ہے حضرات صحابہ صحابیات کی زندگیاں بھری پڑی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کہ اقلہم تکلفا، اپنا کوئی معیار نہیں ہے. اپنا جو ایک معیار ہوتا نا، معیار اللہ کے نزدیک ہے، میں اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤں، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اور اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہوں، تواضع کے ساتھ رہوں. کوئی امتیازی شان نہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے کام کرتے تھے،
وضو کا پانی اپنے ہاتھ سے، کبھی آپ نے حکم نہیں دیا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. ایک مرتبہ بازار سے آپ آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے کوئی اب ایک بیگ تھی، کسی صحابی نے کہا مجھے اجازت ہے میں پکڑوں. فرمایا جس آدمی کا سامان ہے اس کا حق ہے وہ اس کو اٹھائے. ہاں البتہ اگر وزن ہو، آدمی میں عذر ہو تو کوئی بات نہیں. تو یہ بالکل وما انا من المتکلفین، کوئی تکلف تصنع بناوٹ نہیں. تو بہرکیف دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے. میں آخر میں 3 باتیں یہی عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس جماعت کو جو منتخب فرمایا، پسند فرمایا، یہ اللہ کا انتخاب حدیث کی روشنی میں ہے کہ 3 بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات کہ دلوں کی صفائی، دلوں کی پاکیزگی ہر اعتبار سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، حسد سے، ہر رذائل سے اس کی فکر آدمی کرے. یہ بنیادی چیز ہے. اور جب یہ دل صاف ہوتا ہے تو خوبیاں اس میں پلتی ہیں، محبتیں، اکرام، قدر، ایک شکر، تقوی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آتی ہیں. یہ سب سے پہلی چیز، یہ اللہ کا انتخاب ان لوگوں کے لیے. اور دوسری چیز دین کا فہم، دین اللہ نے جو دین دیا اس پر گہرائی. اور وہ گہرائی کا مطلب کیا ہے؟ صرف علم معلومات تک حد تک نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جو علم ہے اس علم پر عمل ہو اور اس عمل پر اخلاص ہو. ایسی گہرائی تھی. اپنے ایک عمل سے آخرت بنانا، اس کو کہتے ہیں دین کا سمجھ. بڑا سمجھدار آدمی ہے بھائی، بڑا سمجھدار آدمی ہے. کیوں بھائی؟ کہ اس نے اپنے دین سے آخرت بنایا، اپنی دنیا سے بھی آخرت بنا لی، اللہ کی نعمتوں سے آخرت بنا لی، اللہ کو راضی کر لیا. بڑا سمجھدار آدمی ہے. اور بہت ہی ناسمجھ ہے وہ انسان جو دین کے ذریعے دنیا بنا لی، کیونکہ نیت بگڑ گئی. نعمتوں کے ذریعے دنیا بناتا رہا اور جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا. یہ سمجھ نہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے، ان کا علم گہرا تھا. اور تیسری چیز ان کے اندر جو بات تھی وہ بالکل سادہ مزاج کے تھے. کیوں سادہ مزاج کے تھے؟ ان کی زیادہ توجہ ان کے باطن کی طرف تھی، اندرون کی طرف تھی. اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان دیا، اسلام دیا، میں مسلمان ہوں، تقوی کی دولت دی، قرآن کی دولت دی، نبی کی امت پہ پیدا فرمایا، میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا نبی سے تعلق ہے. یہ جو ہے نا، یہ چیز اس کے اندر جو ہے نا احساس بلندی پیدا کرتا ہے. پھر وہ صحابہ کہیں بھی گئے دینے والے بنے. یہ 3 خوبیاں، یہ 3 صفات. پھر کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینہ. کوشش کریں کہ یہ 3 خوبیاں، یہ صحابہ اور صحابیات کی جو مشترکہ تھیں، یہ ہمارے اندر، ہماری نسلوں میں پیدا ہو جائیں. اللہ ہماری زندگیوں میں زندہ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں، صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگیوں کو پڑھیں. ان زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے آپس کے معاملات کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں. کیونکہ ان کی زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی تشریح ہے. مقصد تو ہماری زندگی قرآن پاک پر آئے. کیسے آئے گی؟ یہ ترتیب ہے کہ ہم جو ہے، اسی لیے اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، مجھے یہ زندگیاں پسند ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ایسا احسان فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں انعامات کی بارش کر دی. 1400 سال ہو گئے، آج تک ان کے تذکرے آج زندہ ہیں، آباد ہیں، اور ان کی زندگیوں میں رہنمائی ہے، نمونے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.